بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جیت کا سیزن شروع ہو گیا پائن لندن تو لے کے لاہور تک پائن جیتے نعرے بجے جے اور مخالفوں کے دل جو ہے نا وہ بیٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ معاملے کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، مگر میں آپ سے گزارش کروں کہ میاں نواز شریف کو جو یہ کہتے تھے نا کہ میں تیرا اے سی لواں گا واپس آ گئے، وہی حالت ہے۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو دے رہا تھا اور وائس آف امریکہ کا جو نوجوان انٹرویو کر رہا تھا وہ بالکل ایک پروفیشنل صحافی ہے، اس نے پولے جے منہ دے نال بڑیاں سخت گلاں کیتیاں تے عمران خان کو نا اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ میں سے میں تک کی داستان اس نے سنائی ساری، وہی پرانی گھسی پیٹی باتیں، اور اس کے پاس کہنے کو نیا کچھ نہیں ہے۔ جیڑا بندہ آپ اندازہ لگائے نا جو باسکٹ نہیں ڈسٹ بن پہن کر سر کے اوپر ڈسٹ بن پہن کر پھرے کہ جناب اس طرح من نظر نہیں لگے گی، وہ بندہ خدا تینوں ہور کیڑی نظر لگنی، مطلب ہونتے تینوں کسے کر کے نظر لگنی جو تیرے حال ہو گئے نے۔ اور آپ نے خاص اب یہ اپنا حال خود کیا ہے، مطلب آپ کو سارے روکتے رہ گئے۔ یہ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہے نا، ان کی زندگی کا سب سے بڑا جو دکھ ہے نا اگر کوئی اس وقت تک، وہ ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسمبلی توڑاتی نے ساڑھے کلوں وہ کہتے رہے، وہ پیٹتے رہے، وہ چیکا مار دے رہے، اسمبلی توڑن تو بعد بھی کہندا رہا کہ یار ہے موٹا کتے پہلے پڑا جاندہ، یعنی فواد چودھری کی بات کر رہا ہوں، تے بھائی ساڈا کام ہو گیا سی، ساڈی اسمبلی بچ گئی سی۔ لیکن خان صاحب نو سمجھ نہیں آئی، خان صاحب نے نس کے او چک کے بمب پرے کرتے سن، اے پائن ہور اگے لت لے کے جاندے سن۔ فائنلی ہوا یہ کہ انہوں نے اٹھا کے اس کو ٹیبل کے نیچے چھپا لیا، اینے اپنے آپ نو مطلب اپنے سر نو جڑا نا وہ ٹیبل تھلے واڑ کے بمب پاڑیا تے بھائی نے ہن بھگت۔ اب آپ سر پہ بالٹی پہنے، ٹوپی پہنے، آپ کا دل کرے جناب چاہے وہ لکھا ہوتا ہے نا جس کے اوپر یوز می وہ پہن لے، اس سے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خان صاحب آپ نے جس حالت میں اس ملک کو لے گئے ہیں، اور آپ نے یہ کہا کہ جناب جنرل باجوے والی پالیسیز جو ہیں وہ جاری ہیں، جنرل عاصم منیر نے اسی پالیسی کو جاری رکھا ہوا ہے کہ میرے پہ کاٹا لگا دیا ہوا ہے۔ پاجی تہاڈے تے کاٹا تسی آپ لایا، کسی اور نے نہیں لگایا، آپ کے تکبر نے، آپ کی جو گفتگو کا انداز تھا اور جو آپ کی سازشیں تھی انہوں نے لگایا۔ آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، یہ آپ کسی خوش فہمی کا شکار ہے، یہ آپ کو کسی نے غلط بتا دیا ہے کہ جنرل عاصم کی پالیسیز جو ہیں وہ جنرل باجوہ والی ہیں۔ ہرگز نہیں پائے نا جنرل باجوہ تہاڈے نال پیار کردا سی، تہاڈے نال لاڑ کردا سی، تسی اودے کرش ہو۔ آپ نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا وہ بھائی برداشت کرتا گیا، کیونکہ ظاہر ہے ایک بچہ جس کو آپ نے، میں کہتا ہوتا ہوں نا جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لہایا 3 ویاہ کرا کے وزیر اعظم بنایا سی، تے انہوں تہاڈے نال پیار سی، وہ والا کرش سی وہ تسی جس طرح وہ ساسو ماں کا کرش بھی گیا نا تسی اسی طرح وہ بھی کرش ہو۔ وہ آپ کو بچاتے گئے، آپ کو اندر کی انفارمیشن دیتے گئے، آپ کو مختلف جگہوں پر سیف کرتے چلے گئے، ورنہ یہ چودھری پرویز لائی سر جس کی اب ضمانت ہوئی ہے، آج ابھی میں اب جب آپ سے ولاگ کر رہا ہوں اس کی ضمانت ہو گئی ہے، جس کو آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے۔ ابھی ویسے یہ یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ ہے کہ پرویز لائی آج رہا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ وہ پرویز لائی پائن تہاڈے تکدا بھی نہ، اگر جنرل باجوے کی طرف سے اشارہ نہ ہوتا تو وہ جو پیار تھا نا آپ کو، وہ جو باجوے والا پیار، وہ پائن اس گھر چ کوئی نہیں جے۔ ادھر تے شیر دی آکھی جے، ادھر تے مسلسل کوری ہے، تے بس ایک شیر آ بھی رہا ہے، ویسے میں یہ بھی بتا دوں آپ کو وہی آ رہا ہے۔ آپ اس وقت سے ذرا ڈریں، اس وقت کو ذرا سوچیں جس وقت نواز شریف پاکستان میں ہوگا اور وہ وزیر اعظم ہوگا، یا چلے میں بات کو بدل لیتا ہوں، یا نواز شریف کی حمایت سے کوئی حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی اور اس میں بلاول وزیر اعظم ہوگا۔ بلاول ویسے سافٹ فیس ہے، اس لیے کہ وہ آپ کے لیے پھر بھی کہتا ہے کہ جمہوری کھیل لے رہے۔ آج مسلم لیگ نون دے جڑا نا وہ جمہوری کوئی نہیں کھیڑ دی ہوندی، جس لیے کوئی مخالف دندہ تھلے آ جائے تو تسی میاں نواز شریف دے دندہ تھلے آئے کھلوتے ہو سمجھ لو۔ ابھی حالات جو ہے نا وہ اس طرف کو جا رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے اوپر جب کوئی کیس ہوا کرتا تھا نا عمران خان کے دور میں، یہ کہا کرتے تھے کہ جناب عدالتیں آزاد ہیں، ادارے آزاد ہیں، جائیں پیش ہوں، وہاں پر جا کے دیکھیں، اگر آپ معصوم ہوں گے تو بری ہو جائیں گے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے تو اداروں کو فری چھوڑ دیا۔ یہ عمران خان سے لے کر میاں اسلم اقبال تک یہ جڑا موٹا ایڈے بڑے منہ والا کریکٹر نسیا ہے نا احتساب اکبر، مجھے اس شخص کے اوپر اس لیے آج اس وقت میں نے اتنے سخت الفاظ بولے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، میں ویسے ہی مجھے نہیں بولنے چاہیے تھے، لیکن میرے کو رہا نہیں گیا پائن، کیونکہ اس شخص نے اتنا فراڈ کیا ہوا ہے۔
اب کیوں میں یہ الفاظ بول گیا، میرے بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں. شہزاد اکبر صاحب جو ہے نا سر، انہوں نے نیب کو یہ لکھا ہے کہ میں پاکستانی شہری نہیں ہوں، میرے پاس پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا. یہ وہ نیب کو لکھ رہے ہیں. جو شخص پاکستانی شہری نہیں تھا، برطانیہ کا شہری تھا، عمران خان صاحب، آپ نے اس کو 3.5 سال پاکستان کی قوم پہ مسلط رکھا. فواد چودھری صاحب آپ کہتے تھے یہیں پہ رہے گا، تو آپ پتہ نہیں کتنے بڑے ہیں ہوں. زلفی بخاری، اس نے بھی یہی جواب بھیجا کہ میں برطانیہ کا شہری ہوں، پاکستان کا نہیں ہوں. پہلے کہتے تھے شہریت چھاڑتی. یہ دونوں نے ریٹن جواب دیے ہیں یہ نیب کو، جس کے دونوں افسر رہے ہیں. اور شہزاد اکبر جو جس کا نام میں نے احتساب اکبر رکھا ہوا تھا، بلکہ ادھر احتساب ہونا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا جی میری جان کو خطرہ ہے، اس لیے میں لندن میں کہاں رہتا ہوں ایڈریس نہیں بتا سکتا. تو آپ مہربانی کریں کہ جو سوال جو آپ کرنے ہیں مینوں ای میل تے کر لو، اور میں جو ہے اپنا الیکشن وہ کیا کہتے ہیں ہمارا ہائی کمیشن پاکستان کا، وہاں پہ جا کے آپ کے سوال جواب جو ہے نا آن لائن کر دوں گا. تو میں بھاجی میں دفنا نہیں. اب اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے برخلاف جو شخص پاکستان کا شہری ہی نہیں تھا یا ڈیول نیشنل تھا، اس کو سر 3.5 سال وزیر رکھا وفاقی عمران خان نے. اس لیے ساس کا کرش بھی ستا سی. اس لیے جڑا اپنا بابا ڈیم علی سرکار، اودیاں بھی اکھاں اور کان بند سن. وہ جو کھوسا تھا آصف سعید کھوسا، جس نے اپنے گھر کی کسی ہستی کا بدلہ لینے کے چکر میں یہ سارا کچھ کیا تھا، آصف سعید کھوسا صاحب، وہ انہوں نے بھی نظر نہیں آیا کہ یار ایک بندہ پاکستانی شہری نہیں ہے، وہ ڈیول نیشنل ہے. آئین اور قانون کے مطابق ڈیول نیشنل جو ہے وہ عہدوں پر نہیں آ سکتا. سر آپ نے یہ سارا ڈرامہ کیا اس وقت، اور پاکستان کا پیسہ برباد کیا، پاکستان کا ٹائم برباد کیا، اور پاکستان کے 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم کے اور اس کے خاندان کا آپ نے مسلسل ان کو پرسیکیوٹ کیا. تو شرم نہیں آئی یار؟ اب وہ احتساب اکبر کہہ رہا ہے کہ میں تے برطانیہ کا شہری ہوں. یہ بات جس وقت حسین نواز نے اور حسن نواز نے کی تھی نا، یوتھیاں نے ٹول پھڑے سن، تھوڑا تر لو جی وہ شہریت تو نہ سکے جی، وہ جی شہریت تو نہ سکے جی. ابھی بھی کچھ یوتھیے ہیں میرے بڑے چنگے واقف رہے ماضی میں، اب تو خیر ان کے ساتھ بول چال بھی نہیں رہی، اپنے اپنے نظریے کے اوپر اس طرح سے مڑ گئے ہیں کہ ایسی ہلن تیار کوئی نہیں. ٹھیک ہے، اگر ان کا ذہن ہے اپنا اڑا ہوا، عمران خان کو وہ آخری ہوپ سمجھتے ہیں تو سمجھ جائیں. میں تو نہیں سمجھ سکتا، میرے تو شاید دماغ دے دونوں پاسے کام کر دے. مگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ وہ لوگ ابھی بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر آصف زرداری کے اوپر باتیں کر رہے تھے. یار میں حیران رہ گیا اس بندے کو دیکھ کر. او بھائی بندہ خدا کو تو مطلب اپنا چیک اپ کرا جا رہے دماغ دا. آصف زرداری جو اس ملک کا منتخب وزیر اعظم رہا ہے، اور نواز شریف جو 3 بار وزیر اعظم رہا، انہوں گلاں کر رہے. وہ بندہ جنہوں محلے دے وچ جہاں پر وہ پچھلے پتہ نہیں 30 سال سے اسلام آباد میں رہ رہا نا، اس گلی میں کوئی بندہ یعنی پانی دا گھٹنا پہ آوے. ٹھیک ہے، وہ بندہ ان 2 لوگوں کو باتیں کر رہا ہے. تو میں حیران ہوتا ہوں، کدی اسمان ال دیکھنے کدی زمین ال دیکھنے. لیکن ٹھیک ہے بھائی، کیا کہتے ہیں وہ خدا کی قدرت ہے، خدا کی شان ہے، ایسے بھی ہو رہا ہے. تو یہ وہ یوتھیا برگیڈ اب کدھر ہے؟ اب ذرا احتساب اکبر کے لیے باہر نکلے نہ، وہ بارے گل کرن نہ دسن کہ وہ نکلے جائے شہری اتوں دا. اور یہ جو زلفی بخاری جس کے ساتھ وہ مرشد والا سین چلیا سی، کال آپ کو یاد ہے وہ ایک ہوئی تھی، لیک ہوئی تھی بشرا بی بی کی کہ آپ تو ہمیں لفٹ نہیں کراتے. ایڈی مطلب ڈیپ جی وائس دے وچ گل کیتی گئی سی. میں تے بڑا ہور ہی شک پینے شروع ہو گئے سی، لوگوں نے ہور ہی گلاں شروع کرتی سن. لیکن میں خیر اس طرف نہیں جاتا. وہ زلفی بخاری بھی کہہ رہے جی میں تو پاکستان کا شہری نہیں، میں تو برطانوی شہری ہوں. ٹھیک ہے، تو اپنی واری آئی تو کگور ہو گیا. یہ ایکچوئل اس کے اوپر پنجابی میں کہا جاتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان اینڈ کمپنی نے اور احتساب اکبر نے، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ یہ ایک کیس بنایا تھا میر شکیل الرحمان کے اوپر. مسئلہ ایکچوئل جو ہے وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا تھا. ایک شکار کرنا تھی بھائی میر شکیل نوں، اور ایک شکار کرنا تھا میاں نواز شریف کو. واقعہ یہ ہے کہ جناب میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے
ان کو پلاٹ الاٹمنٹ کا کیس تھا کوئی، اور اس جوہر ٹاؤن کے اندر کوئی پلاٹ تھا۔ اچھا جب وہ کیس ہوا، یعنی جب اس کا میاں میر شکیل الرحمان کو وہ بلاتے تھے نیب والے، وہ چلا جاتا تھا، ایک دن گرفتار ہو گئے۔ تب ہم آپ نیوز میں کام کیا کرتے تھے، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب یہ گرفتاری کی خبر آئی اور ایسے ٹکر فلیش ہوئے تو جناب وہاں پر ہمارے جو صحافی حضرات دوست بیٹھے نا دو تین، انہوں نے کہا جی وہ ہوئے تھے ورکر نہیں پلاٹ لیتے سن، کاغذوں میں تو یہ ورکرز کے نام پہ پلاٹ تھے، اور پھر میر شکیل نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اور ورکر یونین تھی وہ نعرہ لگی تھی فلانا فلانا گا سی، اس طرح کی گفتگو جڑی نا انہوں نے شروع کر دی۔ میں اب ظاہر ہے یہ مجھ سے بہت پرانی بات تھی، میں اس لیے چپ کر گیا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن بات جو گل لیول ہی نکلی کوئی نہیں پائے۔ جو ریکارڈ پر بات آئی وہ یہ آئی کہ وہ جو پلاٹس تھے جس کے بدلے میر شکیل کو وہ پلاٹ دیے گئے تھے، وہ زمین آلریڈی میر شکیل الرحمان کی فیملی کی زمین تھی۔ جب ایل ڈی اے نے جوہر ٹاؤن بنا کر اس کو ایکسپینڈ کیا تو انہوں نے وہ پلاٹ ایکوائر کیے، اس کے بدلے میں ان کو کچھ فائلیں دی گئیں کہ جناب یہ آپ کے پلاٹ جو طریقہ کار رائج تھا، انہوں نے کہا یار تھی سانو وکھرے وکھرے جو دے رہے ہو کٹھے دے دیو سانو کو تھان دے پلاٹ، انہوں نے کٹھے لے لو۔ یہ وہ ٹوٹل کیس تھا سر، جس میں میر شکیل الرحمان بری ہو چکے ہیں، جس میں ایل ڈی کے تمام افسران بری ہو چکے ہیں، صرف نواز شریف پھنسایا سی انہوں نے۔ اب ہوا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ جو نواز شریف ہے وہ کلا تسی نہ رکھے ہے ادھر تو بنتا بھی کوئی نہیں، لیکن اب نیا جو قانون آیا اس کے مطابق تو میاں صاحب کے اوپر یہ کیس چل ہی نہیں سکتا، بن ہی نہیں سکتا، یہ تو احتساب والوں کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے، یہ تو اس میں لائے ہی نہیں کرتا، تو لہٰذا اس کا کچھ کیا جائے۔ انہوں نے ایک درخواست دی ہوئی تھی بریت کی، آج اس کا فیصلہ آ گیا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے نا وہ اس کیس میں بری کر دیا گیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ٹوٹل بیک گراؤنڈ صرف اس لیے بتایا کہ جناب یہ جو آپ کو کہا جائے گا کہ جناب یہ تو آئی اس لیے اقتدار میں تھے کہ انہوں نے اپنے کیس ختم کرانے سن۔ میر شکیل الرحمان کی ضمانت جو ہے نا حضور وہ عمران خان کے دور میں ہی ہوئی تھی، اور اس کی بریت جو ہے وہ بھی اس کے دور میں ہی ہو گئی تھی۔ تو یہ جو نواز شریف ہے جس کو پرنسپل ایکیوز ہی پائن بری ہو گیا، تو نواز شریف تے کو ایکیوز ہی پایا تو پھر لہذا ایک کیس بھی مکڑا ہی مکڑا سی۔ تو میں صرف یہ بات آپ کو کھول کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر کوئی یوتھیا بریگیڈ کا کریکٹر آپ کے نیڑے تیڑے پہندا ہوئے اور وہ آپ کو یہ سوال کرے تو آپ اس کو یہ بات بتا سکتے ہیں کہ پاجی اصل گل ہے۔ ویسے انہوں نے سننی کوئی نہیں، ظاہر ہے ان کے جو دماغ ہیں وہ بقول رضی دادا کے وہ زومبیز ہیں، وہ ایک جگہ پہ فکس ہو گیا، ان کا سافٹ ویئر وہ اپ ڈیٹ کسی اور پاس ہی ہوتا جا کے۔ ویسے اس گرمی کافی سارے اپ ڈیٹ ہویا ہے لیکن وہ والا اپ گریڈیشن جڑی نا ساڈے کول والا علاج نہیں ہے۔ ہم تو گفتگو سے کر سکتے ہیں، دوسرے جڑے نے ذرا تھوڑا جا کوئی ہتھا پیرا بھی میرا خیال استعمال کر لیندے، ہمارے پاس وہ فیسلٹی نہیں ہے اور نہ ہی میں ان چیزوں کے اوپر بلیو کرتا ہوں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو یہ کہتا تھا نا کہ میاں نواز شریف میں نے واپس آ لیندے میں تیرا اے سی لواواں گا، ٹھیک ہے، ان میں اے دسنا چاہنا کہ بہو جی میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ آپ کے دور میں قائم ہوئے ایک اور کیس سے بری ہو گئے ہیں۔ لندن میں ایک فیصلہ آیا، ناصر بٹ صاحب نے وہ کیس کیا ہوا تھا، ڈیفیمیشن کا کیس تھا بنیادی طور پہ، جس میں کہا گیا کہ ارشد ملک صاحب جو جج تھے جو اب دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے جو ناصر بٹ کے ساتھ بیٹھ کر بات کی تھی کہ میاں نواز شریف کو ایک دباؤ کے تحت مجھ سے سزا دلوائی گئی تھی، وہ بات درست کی تھی اس نے، اور میاں نواز شریف کو دباؤ کے تحت ہی سزا ملی۔ یہ لندن ہائی کورٹ نے کہا ہے، ٹھیک ہے حضور۔ اور اب لاہور کی عدالت جو ہے یہ راؤ جبار صاحب کی احتساب عدالت ہے، انہوں نے بھی میاں نواز شریف کو اس کیس سے بری کر دیا ہے جو دباؤ کے تحت بنایا گیا تھا۔ تو پائن جی یہ کیساں جی بریت میاں نواز شریف دی شروع ہے، اور جڑے کہتے ہیں نا اے سی اتاراں گے سر، انہاں دے اے سی جڑے نے اپنے بند ہونے دا ٹائم آ گیا ہے، میں آپ کو ابھی سے خبردار کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا عادت پالو خاصت، ویسے بھی تسی سپورٹس مین ہو تو سنیا 1.5-2 گھنٹے ورزش کر دو، تھوڑی جی گرمی کی بھی ورزش کر لو۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا اب مستقبل جو ہے اس طرح جا رہا ہے۔ ویسے بھی نور اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ عید جو ہے وہ جیل میں کریں گے، تو بھائی نے گرمی بڑی ہے، میں پہلے ایڈوانس دس دوں تو یوتھیا بریگیڈ جو ہے ان کی حالت اب میں آپ کو ایک صرف جملہ سنا کے کرنا چاہتا ہوں، اینڈ کروں گا اس کے اوپر۔ اور میرے چونکہ وہ چھوٹے بھائی ہم کی طرح ہے، لیکن بندہ جس لئے یوتھی ہو جائے تو پھر ہو جاتا بھائی ہوتا کی کیتا جا سکتا ہے۔ گرمی نے میں کافی برا حال کرتا ہے، اور گرمی لگ جائے تو وہ ہمارے دوست ہیں ایک جامی صاحب، انہوں نے بلکہ اس کا علاج بھی لکھا ہے
کہ گرمی میں نا آپ کو املی اور آلو بہارے کا شربت ٹھنڈا ٹھار کر کے تخ ملنگا پا کے پینا چاہیے تاکہ اس کا توڑ ہو سکے. جملہ انہوں نے جو لکھا ہے عمران خان کے لیے وہ ذرا ایک دفعہ آپ سن لیں. انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان اب سیاستدان نہیں رہے, وہ سقراط, منصور حلاج اور مارٹن لوتھر کنگ کی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں. سر اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ان حالات میں دعائی کی جا سکتی ہے. چلو اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.